آج کل میں ایک دو دن سے نیوز دیکھ رہی ہوں جس میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ چنگچی رکشے اور 3 سیٹر 6 سیٹر اور 1 سیٹر جو ہے نا وہ 11 شاہراہوں پہ بند کر دیا ہے۔ تو میں آئی ایم سو ونڈرنگ یار کہ آپ لوگوں کو جس اس پہ اقدام اٹھانا چاہیے، جس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے کہ جن ڈمپروں کی وجہ سے لوگوں نے اپنی عیدیں منانا وہ بھول گئے، جنہوں نے اپنی اولادیں گنوائی، جنہوں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے بچے کو گنوایا اور خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، جنہوں نے اپنی اکلوتی سگی اولادوں کو جو ہے اللہ کو پیارے ہوتے دیکھا، تو ان کے لیے آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، اس کو آپ نہیں بند کر سکتے کیونکہ وہ پورا ایک پیچھے مافیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیچارے کمزور، یہ اپنی روزی کماتے ہیں، اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں، اپنے جو کرائے پہ ہیں بیچارے کرایہ دیتے ہیں، اس کے تھرو کچھ اپنی ماؤں کے جو ہے نا آنکھ کا جو ہے نا سکون ہے، وہ اپنی ماؤں کو جا کے دہاڑی دیتے ہیں، دن بھر کی کما کر کے محنت کرتے ہیں۔ یار یہ حرام کا نہیں کما رہی معذرت کے ساتھ جو اس ملک میں اس سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی حکومت کے کوئی بھی جو ہے نا ایکشن نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے ڈر دب کے اب وہ بیچارے ان معصوم رکشے والوں کے ساتھ اب وہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اب کیا کریں گے؟ اتنے سارے لوگ تو پہلے ہی بے روزگاری سے خودکشی کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آخر کراچی کا کون پرسان حال ہے یار کہ آخر کراچی کیوں لاوارث ہے؟ آخر کراچی سے کیوں چھینی جا رہی ہے ساری کی سارے حقوق جو ان کا حق ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس کا کوئی متبادل دیں انہیں۔ اگر آپ نے ان کے چنچی رکشے بند کر دیے ہیں 11 شاہراہوں پہ تو آپ اس کا متبادل روزگار بھی ان کو فراہم کریں، نہ کہ ان کو ان کی جو ہے نا جائز حقوق سے، ان کے مطالبات سے ان کو محروم کر دیں۔ پلیز خدا را ان کے بچوں پہ رحم کھائیں، ان کی بیوی بچوں پہ رحم کھائیں، ان کی ماؤں پہ رحم کھائیں، ان کے گھر والوں پہ رحم کھائیں، ان پہ رحم کھائیں، کیونکہ مرد ذات کے پیدا ہونے پہ تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے باہر نکل کے کماتا ہے کسی اس کراچی شہر میں لوگوں کو زندہ رہنے دیں، ان کو سانس لینے دیں۔ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس ہنر نہیں، تعلیم نہیں، وہ یہی سب کچھ کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ تو ہم سب کو اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اور میری بات اگر کسی کو بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ میں کسی کو اس بات کے لیے نہیں اکسا رہی کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ایکشن لیں، نہیں، صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دیکھیں حکومت آگے اور کیا لائے عمل طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہے، اور اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے بدلے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے متبادل آپ لوگوں کو روزگار فراہم کرے اللہ پاک، اور آپ کے روزی رزق کا بہتر سے بہتر بندوبست کریں، کیونکہ جتنی ظالم حکمران ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہی دے، کیونکہ یہ اپنی اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کمروں میں ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے پاس بس دولت آ رہی ہے، دولت کی ریل پہل ہے، بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے اندر کون سے رکشے والے نے کسی کا ایکسیڈنٹ کرا ہو، کسی کی ماں سے اس کا لال چھینا ہو، کسی سے اس کا بچہ جو ہے نا وہ چھینا ہو، کسی میاں بیوی کو اس نے روڈ پہ دھکا پیچھے سے دے کے مارا ہو، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو بتا دیں۔ دیکھیے چھوٹے موٹے تو رکشوں سے حادثے ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن اتنے بڑے بڑے حادثے اگر آپ کی نظروں سے گزرے ہوں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ رکشے روڈوں پہ لانا آپ کی صحت کے لیے، آپ کی مینٹلی سسٹم کے لیے وہ نقصان دہ۔ میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے، پلیز لوگوں کو اور ڈپریشن میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ اس طریقے سے تو آپ جو ڈمپروں سے مر رہے ہیں، لوگ اس طریقے سے بے روزگار ہو کے خودکشیاں کریں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے، ڈپریشن میں ڈالیں گے، ان کے گھر والوں کا کیا ہو؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کرنے سے پہلے ان کو متبادل روزگار فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے، لیکن باہر کے ممالک میں اس کا متبادل ضرور دیا جاتا ہے۔ شکریہ۔